بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کل جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ دنیا بھر کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، زندگی میں یہ بارہا ایسا ہوا ہے اور یہ تا قیامت ایسا ہوتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اہل ہوتے ہیں یا جن کو زمانہ اہل سمجھتا ہے وہ ذمہ داریوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس قسم کے کاموں میں نہیں پڑتے، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں۔ جبکہ جو نااہل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں اور پیش پیش رہتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ جو نااہل ہوتے ہیں ان کو ہی زمانے کی جو زمام ہے وہ سونپی جاتی ہے۔ تو آج ایک ملک کی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت پرانی کہاوت جو ہے وہ یاد آئی۔ اس میں ایک شاہ صاحب ہیں، وہ سفر پہ نکلتے ہیں، ساتھ ان کے خادم ہوتا ہے اور گھوڑا ہوتا ہے، اور یہ راستہ بھی جو ہے اس طرح کا زمانہ نہیں تھا جس طرح کا آج کل کا زمانہ ہے۔ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سادات کی خدمت جو ہے وہ بڑی اہم اور بڑی متبرک سمجھی جاتی ہے، اور یہ ہندوستان ہی کا واقعہ ہے۔ دونوں سید اور خادم جو ہے وہ چل پڑتے ہیں، راستہ کاٹتے کاٹتے ان کی منزل جو ہے وہ کافی دور ہوتی ہے، اور راستے میں رات آ جاتی ہے۔ رات آنے کی شکل میں اب جو خادم ہے وہ کچھ تو پیدل چلتا ہے، کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، کچھ اسی طرح کے معاملے میں، کیونکہ سید صاحب سوار ہوتے ہیں اور جہاں پہ ان کا وہ پڑاؤ ہوتا ہے وہاں پہ وہ جب پہنچتے ہیں تو تینوں تھک کر نڈال ہو چکے ہوتے ہیں، سید صاحب خود بھی، ان کا خادم بھی، اور اس کے بعد گھوڑا بھی۔ اب سید صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جی آپ خادم کو کہ آپ ایسے کریں، لکڑیاں شکڑیاں اکٹھی کریں اور یہاں پہ کچھ کرتے ہیں تاکہ کچھ کھانے پینے کا کر لیں۔ خادم جو ہے وہ عذر پیش کرتا ہے کہ جناب میں تو ذلیل ہوں، دنیا دار ہوں، کمینہ ہوں، میرے ہاتھوں کی ٹوٹی لکڑیوں سے آگ کیسے جلے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں، آپ ہمت کریں، سادات بھی ہیں، سید بھی ہیں، پاک بھی ہیں، ساری چیزیں۔ تو وہ جوش میں آ جاتے ہیں، وہ سید صاحب اٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھی کر کے تو آگ جلاتے ہیں، جلا کے کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ جب کھانا پک جاتا ہے، کیا پننا اس میں وہ جنگل کے اندر جو انہوں نے کرنا تھا کیا، تو وہ پوچھتے ہیں اپنے خادم سے کہ بھئی آپ تو مثلا کمزور بھی ہیں، غریب بھی ہیں، گنہگار بھی ہیں، میں سید بھی ہوں، کھانا کھانے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس موقع پر جو وہ خادم ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جناب میں اتنا بھی سادات کا منکر نہیں ہوں کہ میں سادات کی طرف سے پیش کیا گیا کھانے کا انکار کروں، لہٰذا میں بسم اللہ کر کے کھا لوں گا، کوئی نہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ خیر دونوں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا کے آرام کرتے ہیں۔ جو سید بادشاہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے عبادت کرنی ہے تو آپ پہلے سو لیں، سونے کے بعد آدھی رات کے بعد آپ اٹھ جانا، اور آدھی رات تک میں جو ہے وہ جاگتا ہوں، پہرا بھی دینا ہے، جنگل ہے، یہاں پہ درندے بھی ہیں، کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ خیر وہ کہتا ہے جی جیسے حکم آپ کا، تو وہ آرام سے خراٹے بھر کے نیند پوری کرنے کے چکر میں سو جاتا ہے۔ اب یہ رات جب آدھی گزرتی ہے تو سید بادشاہ جو ہیں وہ جگاتے ہیں اپنے خادم کو کہ آپ اٹھ جائیں اور میں اب جو ہے نا تھوڑی سی استراحت کر لوں اور سو لوں، آرام کر لوں۔ خیر وہ خادم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، تو خادم جو ہے وہ گھوڑا بھی پاس ہی بندھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ پاس نہیں ہوتا، تھوڑا سا دور ہوتا ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ ظاہری بات ہے اپنی موومنٹ بھی جاری رکھتا ہے ساری رات، تو تھوڑے سے فاصلے پہ انہوں نے اپنے سونے کی جگہ بنائی اور جو گھوڑا تھا تھوڑے سے فاصلے پہ باندھ دیا۔ جب خادم کی ڈیوٹی تھی، پہرا تھا، تو تب جنگلی درندے آئے اور انہوں نے گھوڑے کو کھا لیا۔ اب خیر شاہ صاحب سوئے ہوئے تھے، یہ صاحب دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد سوچ میں گم ہو گئے کہ اب کیا کریں، کیسے کریں، کس طریقے سے کریں۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی، اٹھے تو جو شاہ صاحب ہیں ان کی نظر پڑی اپنے خادم پہ، تو وہ گہری سوچ میں بڑا تھا، غرق ہویا ہوا تھا۔ شاہ صاحب نے اس سے پوچھا، جو بھی اس کا نام تھا اس کا نام پکار کے، کہ اوے کی سوچ رہے ہیں تو کس چکر چ پیا گیا، خیر تے ہے؟ انہیں کہا جناب میں سوچ یہ رہا ہاں کہ ہن میں اگلا جڑا پینڈا رہندا ہے اس پینڈے دی کٹ ہی تساں چاہنی یا میں چاہنی یا کنا عرصہ چاہنی؟
تو شاہ صاحب نے پوچھا کیوں کاٹھی کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کاٹھی کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن کاٹھی کے اندر جو گھوڑا تھا وہ درندے کھا گئے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا تو جگایا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کی جو نیند ہے اس میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، میرے لیے احترام بھی ضروری تھا۔ تو جناب یہی کچھ حالات ہیں ملک کے، ہر بندہ سوچ میں غرق ہے کہ جناب اب اگلے عرصے کے لیے کاٹھی کس نے اٹھانی ہے۔ اور اب جو خادم ہیں وہ ویسے اپنے سر جھاڑ رہے ہیں، ہل رہے ہیں، جل رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے جی، ملک کے حالات جو ہیں وہ جہاں تک انہوں نے پہنچائے ہیں سب نے مل کے پہنچائے ہیں۔ عوام میں سے تو کوئی بندہ جو ہے آج تک اس کا انہوں نے بجلی کا بل بھی معاف نہیں کیا، نہ کسی کو کوئی میرے خیال میں کوئی ٹکا انہوں نے دیا ہے وفاق کی حالت میں سے یا ریاست کا جو بیت المال ہے اس میں سے۔ تو جو جنہوں نے کھایا ہے، جنہوں نے لوٹا ہے، وہ اب پریشان ہے کہ ہم کاٹھی نہیں اٹھانا چاہتے، اور پتہ نہیں اب سادات کیا سوچ رہے ہیں۔ سادات اب خود کاٹھی اٹھائیں گے یا خادموں کے حوالے کریں گے؟ بہرحال جی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ جو کہاوتیں ہیں ہماری، یہ کوئی اتنے زیادہ پرانے عرصے کی نہیں ہیں۔ یہ جب تک ہندوستان میں انگریزوں کے آنے سے پہلے گاڑیاں شاڑیاں نہیں تھیں تب اکیلا بندہ سفر نہیں کرتا تھا، ساتھ ساتھ سفر جو ہوتا تھا اپنا ہم سفر لے کے نکلتے تھے یا قافلوں کے ساتھ چلتے تھے۔ راستے میں لوٹ مار اور اس قسم کے خدشات ہوتے تھے، تو شاہ صاحب بھی کسی ایسے خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ نکل پڑے سفر پہ۔ اللہ خیر کرے اب ان کا سفر کیسے گزرتا ہے کیسے نہیں گزرتا، لیکن خادم جو ہیں وہ اب اس سوچ میں ہیں کہ کاٹھی کا وزن کون اٹھائے۔ گھوڑا جو ہے وہ درندے کھا چکے ہیں۔ درندوں کے مارنے کے لیے، درندوں کو پکڑنے کے لیے کسی کے پاس کوئی پیکیج نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے۔ درندے جو ہیں وہ دندناتے رہیں گے، دندناتے پھر رہے ہیں۔ ان درندوں کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، چاہے ہمارے قاضی صاحب ہوں، چاہے ہمارے غازی صاحب ہوں، جو بھی ہیں ان کو فکر ہے تو اس بات کی فکر ہے کہ اقتدار سلامت رہے، لیکن اقتدار کا جو گھوڑا ہے وہ کھا چکے ہیں درندے۔ اب درندے بھی ادھر ہی ہیں اور ہمارے جو نگران ہیں، ہمارے رکھوالے ہیں، وہ بھی ادھر ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ بہرحال اللہ بہتر کرے گا جی۔ یہ سارے معاملات جو ہیں ازل سے چلتے آ رہے ہیں، ابد تک چلتے جائیں گے، کیونکہ یہ کشمکش جو اس کشمکش کی دوڑ میں ہوتے ہیں انہیں اس چیز کوئی فکر نہیں ہوتی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ انہیں صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اور کامیابی کے بدلے میں چاہے ملک کا جو ہے وہ پنجر رہ جائے، ملک کے جو ہے وہ انتڑیاں جو ہیں وہ درندے کھا جائیں، وہ ہڈیاں چبا جائیں، ان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ان کا ایشو نہیں ہے۔ بہرحال جی ہمارے ملک کی حالت بھی شاہ صاحب والی حالت ہے کہ اب شاہ صاحب سوچ رہے ہیں کہ کاٹھی میں اٹھاؤں یا میرے خادم اٹھائیں۔ خادم بھی ان کے بڑے پکے ہیں، اللہ تعالیٰ خادموں کو بھی صحت تندرستی دے، خادم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور شاہ صاحب خود بھی باہمت ہیں۔ اب دیکھیں کہاں تک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اس کو۔ دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔